بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی سٹوری انتہائی سنسنی خیز، دلچسپ اور ڈراؤنی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت ہری پور میں ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے، لیکن اس گاؤں کا قبرستان بہت ہی قدیم تھا۔ قبرستان کے نزدیک بھینسوں کا باڑہ تھا، لیکن باڑے کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ ملازم اسی باڑے سے منسلک ایک کوٹھری میں اکیلا رہتا تھا۔ گاؤں والے اس سے دودھ خریدنے کے لیے باڑے پر آتے، لیکن وہ کسی سے بھی زیادہ ہم کلام نہ ہوتا، کام کی بات کرتا اور زیادہ تر خاموش رہتا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ تدفین مغرب کے بعد ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ چلے گئے۔ یہ جاڑے کی ایک سرد رات تھی اور لوگ جلد ہی سو جاتے تھے۔ وہ ملازم جس کا نام اکمل تھا انگیٹھی سلگھا کر ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، جیسے کوئی قبر کھود رہا ہو۔ آج کل کفن چور بھی پھرتے تھے، تو وہ فوراً چوکنا ہوا اور گرم چادر اوڑھ کر باہر نکلا کہ اس نے قبرستان سے باہر نکلتے کسی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر وہ اپنی کوٹھری میں آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو پورا گاؤں قبرستان میں جمع تھا اور چہ میں گویاں چل رہی تھیں کہ کس نے تازہ قبر کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی ہے۔ قبر سے مٹی ہٹی ہوئی تھی، لوگ اس قبر کے ارد گرد کھڑے پریشان حال تھے۔ اکمل بھی ان میں جا کر کھڑا ہوا کہ اچانک اسے قبرستان سے نکلتا ہوا وہ بندہ یاد آیا، لیکن وہ چپ رہا کہ خواہ مخواہ لوگ اس سے سوال جواب شروع کر دیں گے تو وہ کن کن کے سوالوں کا جواب دے گا، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت ہے، یہ سوچ کر وہ واپس باڑے کی طرف چل دیا۔ ایک ہفتے بعد یہاں پر ایک جوان سالہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس کا جنازہ بھی مغرب کی نماز کے بعد کیا گیا۔ سب لوگ اسے دفنانے کے بعد جا چکے تھے۔ اکمل حسب معمول اپنی ڈائجسٹ لے کر گرم گرم انگیٹھی دہکاتے ہوئے دودھ پتی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ اسے اسی رات کی طرح کچھ کھودنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا، گرم چادر اوڑھی اور چپل پہن کر کوٹھری کا دروازہ آرام سے کھولا اور باہر نکل آیا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا کہ اسے کچھ فاصلے پر تازہ بنی ہوئی قبر کی طرف جاتا ہوا کوئی دکھائی دیا، تو اس نے ایک دم سے آواز لگائی اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چاند کی روشنی میں اپنے سے آگے جو جا رہا تھا وہ واضح ہو گیا کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے جس نے اپنے جسم کو سیاہ چادر میں لپیٹ رکھا ہے۔ شاید یہ اس میت کی کوئی قریبی عزیز ہو۔ اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، ڈر والی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر وہ وہیں رک گیا کہ اب اس عورت کے پیچھے جا کر مزید کیا آواز لگائے، کہیں عورت اسے غلط ہی نہ سمجھ لے۔ چنانچہ وہ پھر اپنی کوٹھری میں آ کر سو گیا۔ جوں ہی صبح ہوئی تو قبرستان میں لوگوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ بھی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگا۔ لوگ غصے سے بول رہے تھے کہ آج بھی اس قبر کے ساتھ کسی نے چھیڑخانی کی ہے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں اس قبر کے ارد گرد جمع ہوتا جا رہا تھا۔ گویا یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ کوئی تو اس گاؤں میں ایسا ہے جو نئی تازہ قبر کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھ لینی چاہیے کہ مردہ دفن بھی ہے یا نہیں۔
لیکن وہاں کے بڑے بزرگوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ قبر کو کھولنا گناہ کی بات ہے، لہٰذا وہاں پر سبھی لوگ ان کی بات سن کر چپ ہو گئے، لیکن دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ آئندہ اس کا حل نکالنے کا سوچیں گے، اور پھر یہ کہہ کر آہستہ آہستہ قبرستان میں سے لوگوں کا ہجوم کم ہوتا چلا گیا، اور پھر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی پھیل گئی۔ تو اکمل گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ یقیناً اسی عورت کا کام ہوگا جو مجھے رات کو نظر آئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور باڑے کی طرف چلا گیا۔ چند دن بعد یہاں پر ایک بچے کی فوتگی ہو گئی تو اکمل الرٹ ہو کر بیٹھ گیا کہ اب اگر وہ معمولی سی بھی کوئی ایسی بات دیکھتا ہے تو وہیں سے کھڑے کھڑے شور مچانا شروع کر دے گا۔ دودھ پتی کی تیسری پیالی ختم کر کے اس نے زمین پر جوں ہی رکھی تو اسے قبرستان کی طرف سے کسی کے تیز تیز قدموں کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر وہی عورت نظر آئی، اور اس کے جانے کا رخ اسی تازہ بنی ہوئی قبر کی طرف تھا۔ اکمل نے سوچا کہ یہ عورت آخر آتی رات کو ہی کیوں قبرستان میں آتی ہے، اور جب بھی کوئی نیا فوت ہوتا ہے تو یہ اسی رات دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد یہ کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ آخر یہ کیا معمہ ہے؟ اسے حل کرنے کے لیے وہ دلیری کے ساتھ نپے تلے قدموں سے اس عورت کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اچانک وہ عورت چلتے چلتے رک گئی تو اکمل بھی ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے دوبارہ چلنا شروع کیا تو اکمل بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ آج رات بہت ہی تاریک تھی، دور سے کتوں اور گیدڑوں کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ عین قبرستان کے درمیان میں آ گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ہر طرف اندھیری رات میں سنسانی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ جانے کیوں اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا۔ وہ جس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا وہ تو ایک دم سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے پھاڑے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس نے ہمت کر کے اس نئی قبر کے قریب جانے کی ٹھانی کہ کہیں آج بھی تو کوئی چھیڑخانی نہیں ہو رہی۔ ویسے بھی وہ ایک بہادر آدمی تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کچھ انتہائی خوفناک ہونے کا الارم دے رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہ کی اور چلتا چلا گیا۔ اچانک اسے درخت کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ وہی عورت تھی، اور وہ اس نئی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے اس عورت کی طرف جانے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ سنبھل کر دوبارہ جیسے ہی کھڑا ہوا اور سامنے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اکمل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا کہ آخر وہ عورت ایک دم سے کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ وہ خوفزدہ سا ہو گیا اور جوں ہی مڑنے لگا تو اس عورت کو اپنے پیچھے دیکھ کر ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ عورت اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اچانک آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف بڑھی تو اکمل الٹے پیر پیچھے کی طرف جانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوڑ لگاتا اس عورت نے اکمل کو گردن سے پکڑا اور پھر اس کی گردن کو زور سے جھٹکا دیا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اکمل بے جان ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس نے اکمل کو زمین پر لٹایا اور اس کی گردن پر اپنے خونی دانت گاڑ دیے اور خون پینے لگ گئی۔ اکمل کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور اس کی لاش کو دیکھ کر پورا گاؤں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ آخر کس نے کیا اور کیسے ہوا۔
اکمل کی لاش اس نئی بنی ہوئی قبر کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی اور اس نئی قبر کی مٹی بھی تھوڑی سی ہٹ چکی تھی۔ جانے کیوں گاؤں والوں کو اکمل پر شک ہونے لگا کہ یقیناً یہ اسی کی کارستانی ہے۔ شاید یہ آدم خور بن گیا تھا اور قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو رہے تھے اور نفرت بھی کر رہے تھے، لیکن پھر اسے دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن راتوں کو اپنے گھروں سے نکلنا اب ترک ہو چکا تھا۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا، گاؤں کی گلیاں ویران ہو جاتی، ایک عجیب سا خوف کا عالم پورے گاؤں پر طاری تھا۔ اکمل کی موت کے بعد بھی گاؤں میں کئی اموات ہوئیں تو گاؤں کے لوگوں نے مشورے سے نوجوانوں کا ایک گروپ بنایا کہ نئی قبر کا پہرا دیا جائے کہ آیا اب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ لڑکوں کے گروہ نے بڑے بڑے مضبوط ڈنڈوں کے ساتھ ہر نئی موت کے بعد قبر پر پہرا دینے کی ٹھانی، لیکن اس طرح کی کوئی غیر معمولی واردات نوٹس میں نہ آئی، اور تقریباً اس طرح 4 ماہ گزر گئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اکمل ہی وہ آدم خور تھا اور یہ اسی کی کارستانی تھی۔ چنانچہ اب قبروں سے پہرا ہٹا دیا گیا اور لوگوں کی معمولات زندگی روٹین میں آ گئی۔ پھر مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن ایسی خوفناک واردات اس گاؤں میں دوبارہ نہیں ہوئی، تو گاؤں والوں نے بھی اپنی چوپالوں میں کبھی کبھی اس واقعے کی یاد تازہ کرنا شروع کر دی۔ لیکن پھر دسمبر کی ایک سرد رات گاؤں میں ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی۔ ان کی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے اور یہ شادی بھی ان کی لو میرج تھی۔ وہ شخص صدمے سے نڈھال تھا، لیکن مغرب کے بعد تدفین کر دی گئی اور پھر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن اس شخص کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو اس کے بھائیوں اور والد نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ نہ رکا تو اس کے باپ اور بھائی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چل دیے۔ وہ شخص سیدھا اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا تو اس کے والد اور بھائی بھی اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کو تسلی دینے لگے۔ پھر ان سب لوگوں نے مل کر فاتحہ پڑھی اور جوں ہی وہ اٹھے تو ان کی نظر ایک نئی بنی ہوئی قبر کی طرف گئی جہاں پر انہیں کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا انداز بھی انتہائی مشکوک سا تھا۔ باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ انہیں اچانک وہ پرانی بات یاد آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہے آج نہیں جانے دیں گے۔ ڈنڈے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر بھی اٹھا لیے اور آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے، اور قریب پہنچ کر انہوں نے اسے آواز دی کہ کون ہے؟ تو وہ جو بھی تھا ایک دم سے اٹھ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا، اور جب وہ ان کی طرف مڑا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو 40-45 سال کی کوئی عورت ہے جس نے سیاہ چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ رہی ہے۔ ان چاروں نے بیک وقت آواز میں اس کو کہا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہیں پر رک جائے اور انہیں بتائے کہ وہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن اس عورت نے انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ عجیب انداز میں انہیں دیکھ کر مسلسل مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ تو ان لڑکوں کا باپ ایک دم سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ شاید کوئی چڑیل ہے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز انتہائی خوفناک تھا۔ وہ سبھی گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے کہ اچانک اس عورت نے اسی لڑکے پر حملہ کر دیا جس کی نوجوان بیوی فوت ہو چکی۔ اس کی دردناک آوازیں پورے قبرستان میں گونج گئیں تو بھاگتے ہوئے باپ اور بیٹا رک گئے
اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس عورت کے ہاتھوں میں ان کے بیٹے کی گردن پکڑی ہوئی تھی اور وہ اسے جھٹکے دے رہی تھی۔ تو وہ تینوں ڈنڈے لے کر چیختے ہوئے اس عورت کی طرف بڑھے۔ مردوں کو اتنی بری طرح چیختے چلاتے ہوئے اپنی طرف بھاگتے ہوئے جب اس عورت نے دیکھا تو اس نے اس لڑکے کی گردن کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکا اپنی گردن کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اچانک باپ بیٹوں نے اس کے اوپر ڈنڈوں سے وار کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ چیختی ہوئی ایک طرف کو بھاگی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ شور شرابے کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ بھی باہر نکل آئے اور ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ وہ جوں ہی ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ڈنڈے کا زوردار وار اس کے سر پر کیا تو وہ عورت گر کر تڑپنے لگی۔ اچانک ان لڑکوں کے والد نے اس گری ہوئی عورت کے ارد گرد حصار باندھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ اس ساری کارروائی کو حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گاؤں والوں نے ان باپ بیٹا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے ساری بات بتا دی کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ چڑیل ہے اور یہ نئی بنی ہوئی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھی کہ ہم نے اسے پکڑ لیا۔ ان لڑکوں کے والد عامل تھے۔ اچانک پڑھتے پڑھتے انہوں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹی اس عورت کے جسم پر پھینک تو اسے آگ لگ گئی۔ تو گاؤں کے لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ جلتے ہوئے جسم سے اتنی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں کہ جیسے بہت سارے کتے ویرانے میں رو رہے ہوں۔ پھر آگ بجھ گئی اور اب وہاں دائرے کے اندر راکھ تھی جسے عامل بابا نے بہت احتیاط کے ساتھ مٹی کی ہانڈی میں ڈالا اور زمین کھود کر دفنا دیا۔ گاؤں کے لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ ان کے پیاروں کی میتوں کو یہ چڑیل کتنی بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے کھاتی رہی۔ دکھ اور تکلیف سے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کی قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی تھی۔ سب کے زخم دوبارہ سے تازہ ہو گئے، لیکن پھر وہیں انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس خوفناک مخلوق سے ان کی جان چھوٹی۔ لیکن اس گاؤں میں کافی عرصے تک میت کو دفن کرنے کے بعد بھی قبر کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جانے کیوں ایک ڈر سا ان کے دل میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سچی سنسنی خیز خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔